کہا جاتا ہے کہ حضرت امام اعظم کا جو علمی ذوق اور شوق تھا اس کی کوئی نظیر اس عہد میں نہیں ملتی۔ اس تسکین کے لیے، تسکین علم کے لیے آپ نے تقریباً 55 حج کیے، جی، جہاں بڑے بڑے اکابر جمع ہوتے تھے اور سب سے آپ استفادہ کرتے تھے۔ کیا عالم ہوگا، کن کن مراحل سے آپ گزرے اور ریاضت کتنی کی، اساتذہ کرام کیسے نابغہ تھے۔ یہ امام اعظم بننا کوئی آسان تو کام نہیں تھا، کیا مراحل پیش آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد تابعین وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے تبلیغ اسلام اور اشاعت اسلام کا جو مشن تھا اس کو اپنی علمی اور عملی کاوشوں کے ذریعے آگے بڑھایا۔ انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک نام امام الائمہ سراج و حاضح الامہ کشف الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ سبحان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کپڑے کے تاجر تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ تجارت کی غرض سے میں عظیم محدث حضرت عامر شاہ بھی رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر کے قریب سے گزرتا اور وہ مجھے دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے سوال کیا کہ تم کدھر جاتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا بازار جاتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ میں علماء کی مجالس کا پوچھ رہا ہوں کہ وہاں جانا ہے یا نہیں؟ تو فرماتے انہوں نے مجھے نصیحت فرمائی کہ اپنا وقت ضائع نہ کرو، علماء کی مجالس میں جایا کرو۔ میں تمہارے اندر بیدار مغزی بھی دیکھ رہا ہوں اور تحقیق کی صلاحیت بھی دیکھ رہا ہوں۔ اچھا جی، ان کی دور اندیشی اور بصیرت بھی دیکھیے، فراست مومنانہ۔ سبحان اللہ۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جو ابتدا کی وہ علم کلام سے کی، اور علم کلام کے اندر میں نے اس قدر مہارت حاصل کی کہ 20 مناظرے میں نے کیے، اور اس دور کے اندر جو باطل فرقے سار اٹھا رہے تھے ان کا رد کیا، اور 20 مرتبہ میں مختلف شہروں میں جا کر ان لوگوں کا رد کر کے آیا۔ الہاد کا فتنہ جو اس وقت سار اٹھا رہا تھا، امام صاحب نے ان سے بھی مناظرہ کیا، اور ایک بڑی معروف روایت ہے کہ ایک ملحدین کے گروہ سے آپ کے مناظرے کا وقت طے ہوا اور آپ جان بوجھ کر تاخیر سے گئے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا آپ عالم ہیں لیکن آپ تاخیر سے آئے۔ فرمایا میں نے دریا کے راستے سے آنا تھا، کشتی نہیں تھی، لیکن جب میں کنارے آیا تو ہوا چلی، درخت جڑوں سے اکھڑا، خود بخود تختے بنے، خود بخود کشتی بنی، اور دریا میں بغیر ملاح کے وہ کشتی مجھے تمہارے تک لے کر آئی۔ انہوں نے کہا جناب آپ عالم ہیں اور یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ خود تختے بنے اور خود کشتی بنے اور بغیر ملاح کے وہ آئے؟ آپ نے فرمایا یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جب ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات کسی کے چلائے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ تو علم کلام کے اندر آپ کہتے ہیں بڑی مہارت تھی۔ پھر علم فقہ کی طرف آپ کس طرح ہے؟ فرماتے مجھ سے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا، میں نے اس کو عماد بن سلیمان کی بارگاہ کے اندر بھیجا کہ ان سے پوچھ کر آؤ اور مجھے بھی بتانا کہ انہوں نے کیا فتویٰ دیا۔ جب وہ خاتون مسئلہ پوچھ کر آئی اور اس نے مجھے جو فتویٰ سنایا، فرماتے میں نے کہا علم الکلام میں اب بس ہو گئی، جوتیاں پہنی اور سیدھا حضرت عماد بن سلیمان کی بارگاہ میں پہنچا۔ ان سے میں جو سنتا صبح وہ سارا سناتا، تو وقت وہ آیا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ میرے روبرو ابو حنیفہ کے علاوہ اب کوئی نہ بیٹھے گا۔ فرماتے ہیں کہ علم فقہ کے اندر اور وہ تحقیق کی جستجو اور اس طرح بڑی کہ میں نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر انور سے مٹی کھود رہا ہوں، تو وہ جو مٹی میں کھود رہا تھا اس کی تعبیر امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھی، تو انہوں نے بتایا کہ آپ سنت سے اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے ایسے مسائل کا استخراج کریں گے اور ایسی گتھیاں سلجھائیں گے کہ آپ سے پہلے یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں فقہ کے اندر میرا شوق جو تھا وہ اور بڑا۔ حدیث کے والد سے آپ فرماتے ہیں کہ 16 سال کی عمر کے اندر میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج کے لیے گیا، وہاں میں نے حلقہ درس قائم دیکھا، تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ہجوم کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت عبداللہ بن حارث ہے جو صحابی رسول ہے۔ تو میں نے کہا ان کے پاس کیا ہے؟ کہا رسول اللہ کے فرمان ہے۔ تو میں آگے بڑھا اور میں نے براہ راست ان سے یہ حدیث سنی۔ یہ ایک انفرادی خصوصیت ہے چار ائمہ فقہ کے اندر کہ تابعی جو ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ آپ نے کئی صحابہ کی زیارت کی۔ ذہانت کا عالم یہ تھا کہ حضرت علی بن عاصم فرماتے ہیں نصف اہل زمین کی عقل کا موازنہ امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل کے ساتھ کیا جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل پھر بھی زیادہ ہوگی۔ میں اس کی ایک مثال سے عرض کرتا ہوں کہ تفقہ فی الدین تو تھا لیکن اس کے ساتھ فراست مومنانہ کیسی تھی۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں جو پانی کا برتن ہے، اگر یہ پانی تم نے پیا یا نیچے گرایا یا اس پانی کو کسی کو دیا یا نیچے رکھ دیا تو تمہیں طلاق ہو جائے گی۔ اب یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس کا جو جواب تھا وہ فقہاء نے کہا یہ کیسے ہوگا، پانی پی بھی نہیں سکتی، رکھ بھی نہیں سکتی، دے بھی نہیں سکتی، تو کیا ہوگا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے کہیں کہ ایسا کپڑا اس پانی میں ڈالے جو اس پانی کو جذب کر لے، اس طرح یہ جو ہے یہ طلاق سے بچ جائے گی۔ اس طرح کی 20 مثالیں جو ہیں وہ فقہ کے اندر موجود ہیں جو امام صاحب کی ذہانت اور عقل کو
ایک موقع پر ایک آدمی اپنی بیوی سے عالیہ سے یہ کہتا ہے کہ جب تک تم مجھ سے کلام نہیں کرو گی میں بھی تم سے کلام نہیں کروں گا، اور قسم اٹھا لی۔ بیوی نے بھی جواب میں کہا کہ جب تک آپ مجھ سے کلام نہیں کریں گے میں آپ سے کلام نہیں کروں گی۔ حضرت سفیان ثوری سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اب جو بھی کلام کرے گا قسم ٹوٹ جائے گی، کفارہ دینا پڑے گا۔ امام صاحب سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب بیوی نے جواب میں شوہر سے کہا کہ جب تک آپ مجھ سے کلام نہیں کریں گے میں آپ سے کلام نہیں کروں گی، تو جو شوہر نے شرط رکھی تھی وہ بیوی نے پوری کر دی۔ یہ بات ہی تھی جو اس نے کر دی ہے، وہ کلام اس نے کر دیا، اب وہ قسم کا جو ٹوٹنے کا مسئلہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ اسی بنیاد پر حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ ابو حنیفہ اللہ نے تمہیں وہ علوم دیے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اظہر بن کیسان فرماتے میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ابو حنیفہ کا علم وہ حضرت خضر کے علم سے پھوٹا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو علم تھا وہ علم لدنی تھا، اور اسی علم سے حصہ ملا امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ ماہ رمضان کے اندر آپ 61 قرآن مجید کی تلاوت کرتے، روزانہ رات کو 2 رکعتوں کے اندر مکمل قرآن مجید کی تلاوت ہوتی، کبھی گریہ وزاری اس طرح ہوتا کہ پڑوسیوں کا رحم آتا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو صائم الدہر بھی تھے، قائم اللیل بھی تھے، اور پھر اس طرح کے 55 حج آپ نے کیے، اور آخری حج آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کیا تو خدام نے میرے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھول دیا، اور میں کعبہ شریف کے اندر داخل ہوا، اور 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر میں نے مکمل قرآن مجید 2 رکعتوں میں تلاوت کیا، تو مجھے یہ آواز دے کر کہا گیا کہ ابو حنیفہ تم نے ہماری معرفت حاصل کر لی ہے، اور جس خلوص نے تم نے عبادت کی ہے تم بھی بخشے گئے اور تمہاری تقلید کرنے والے حنفی بھی بخشے گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ 55 حج کی ادائیگی میں نے کی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خطیب تبریزی نے یہ جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ اہل اسلام پر لازم ہے ہر نماز کے بعد سراج الامہ کشف الامہ امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ انہوں نے سنت اور فقہ کو جس طرح پھیلایا ہے انہوں نے حق ادا کر دیا۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا قبر رسول سے مٹی اٹھا کر اس کو چاروں طرف پھونکا۔ امام محمد ابن سیرین نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ جو علم بیان کریں گے آفاق کے گوشے گوشے میں وہ آپ کا دین کا پیغام پہنچے گا، اور امام اعظم کا تاج آپ کے سر انور پر سجے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔